الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نماز کے دوران میں کچھ ایسی حرکتیں ہیں، ایسی بے ادبیاں ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ مشابہت دے کر ان سے اپنی امت کو منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی چند احادیث آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اونٹ جب بیٹھتا ہے تو وہ اپنا گھٹنا پہلے زمین پر رکھتا ہے۔ جو جانور ہوتے ہیں چوپائے، ان کے گھٹنے ان کی اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں، تو اونٹ جب بیٹھتا ہے تو پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اونٹ کی مشابہت نہیں کرنی ہے۔ کیا مطلب کہ جب سجدے میں جانا ہے تو پہلے گھٹنے زمین پر نہیں رکھنے بلکہ پہلے ہاتھ زمین پر رکھنے ہیں۔ پھر آپ نے کتے کی طرح بازو پھیلانے سے منع فرمایا۔ جب انسان سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو سجدے میں اس کے بازو زمین کے ساتھ بچھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے بلکہ کوہنیوں کو اٹھا کر اسے رکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے نماز میں کتے کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کو اقعاء القلب کہتے ہیں۔ اقعاء یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی سرین کے اوپر بیٹھے اور اپنی پنڈلیاں کھڑی کر لے۔ بیٹھنے کا یہ انداز کتے کے مشابہ ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے آپ نے منع فرمایا۔ ابو داود شریف کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نماز میں کوے کی طرح ٹھونگے نہ مارو، یعنی جلدی جلدی گویا کہ نماز نہ پڑھو، تسلی اور اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجدے میں اطمینان اختیار کرو۔ اسی طرح آپ نے ایک حدیث میں لومڑی کی طرح ادھر ادھر جھانکنے سے منع فرمایا۔ لومڑی جس طرح ادھر ادھر دیکھتی ہے، اس طرح نمازی کو ادھر ادھر اپنی نگاہیں نہیں کرنی ہے بلکہ اپنی نظروں کو سجدے والی جگہ پر ہی مرکوز رکھنا ہے۔ اور آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ جو التفات ہے، نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنا ہے، یہ ایک ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ گویا کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی نمازی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو گویا اتنا حصہ وہ شیطان نمازی کے اجر میں سے اتنا حصہ کم کروا لیتا ہے، وہ اتنا حصہ چرا لیتا ہے نمازی کی نماز میں سے۔ اسی طرح آپ نے اونٹ کی طرح ایک جگہ مخصوص کر لینے سے منع فرمایا۔ ابو داود کی ایک حدیث میں ہے کہ جس طرح اونٹ اپنے لیے ایک جگہ مخصوص کر لیتا ہے کہ وہیں پر آ کر بیٹھتا ہے، تو نمازی کو مسجد میں نماز کے لیے ایک جگہ مخصوص نہیں کر لینی چاہیے بلکہ جگہ تبدیل کر کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلانے سے منع فرمایا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ صحابہ کرام جب سلام پھیرتے نماز کا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف کہتے اور اپنے ساتھ والے نمازی سے ہاتھ کے ساتھ سلام لیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں، تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ ہلاتے ہو، نماز میں سکون اختیار کرو۔ بعض لوگ اس حدیث کو لے کر تو رفع الیدین جو نماز کے شروع میں اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت کیا جاتا ہے، اس حدیث سے رفع الیدین کے منع ہونے کی دلیل لیتے ہیں، حالانکہ اس چیز کا تعلق سلام والے سلام پھیرتے وقت جو ہاتھ کے ساتھ اشارے کیے جاتے تھے وہ اس سے مراد ہے، رفع الیدین جو ہے وہ مراد نہیں ہے۔ رفع الیدین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہاتھوں کو اٹھانا، رفع الیدین کرنا یہ شریر گھوڑوں کی طرح دمے ہلانے کی طرح ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز کے شروع میں رفع الیدین کیوں کرتے تھے؟ تو اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے جو نماز کے آغاز والا رفع الیدین ہے۔ تو بہرحال اس کا تعلق سلام پھیرتے وقت جو صحابہ کرام ہاتھوں سے اشارے کیا کرتے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ وہ بعض حرکات ہیں کہ جن سے نفرت دلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کا نام لے لے کر منع فرمایا کہ جس طرح فلاں جانور کرتا ہے تم نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ ان حرکتوں سے باز آ جائیں۔
اور نماز کے اندر آداب کا خیال رکھیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ، دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔